بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 12 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 5 ستمبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے سیرت سے متعلق کہ برائی کے بدلے اچھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے بہترین ہو۔ یہی بات ایک اور سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نفرت کا جواب نفرت اور بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہ دیں، بلکہ نفرت کے بدلے میں محبت، بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک، بدتمیزی کے عوض میں حسن ادب کا مظاہرہ کیجیے، اس لیے کہ نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی زندگی میں اس حد تک اتار لیا کہ ہمیشہ لوگوں کی بدتمیزی اور بدزبانی کے بدلے میں مسکراہٹ اور حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ وہ برا کہتے آپ چپ رہتے، وہ گالیاں دیتے آپ مسکرا کر گزر جاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے آپ راستے میں پھول لٹاتے، وہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ کی اسی ادا نے لوگوں کے دل جیت لیے، جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، جو آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے آج آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ اصل میں یہ نسخہ ہے ہی اتنا کارگر، یہ نفرت کو محبت سے، دشمنی کو دوستی سے بدل دیتا ہے۔ آج ہمیں اسی نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں، آفس میں، دکان میں، ملک میں، ہمارے عزیز و اقارب میں جو ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، تو ضرور بھی ضرور ان کا رویہ بدلے گا، اپنے سلوک کو بدلنے پر آمادہ ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے، اگر ہم صحیح ڈھنگ سے اور لگاتار اسلامی اخلاق اور سیرت نبوی کا نمونہ پیش کرتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ماحول بدلے گا اور اس ملک کی فضا ہمارے لیے سازگار ہوگی۔ اصل میں جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے، ہم پر غصہ دکھاتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسے کمزور تھوڑی نہیں ہیں، پھر ہم اسے زبردست جواب دیں گے، بس یہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول کا اسوہ بتاتا ہے ایسے موقع پر کنٹرول رکھو، صبر کرو، یہ اسی میں تمہاری جیت ہے۔ بدلہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے، برائی کے جواب میں برائی تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو ایسے موقع پر اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور معاملے کو خوبصورتی سے ہینڈل کرے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اسوے پر ہم عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون ہے اخلاقیات۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ایک بری عادت۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ جھوٹ ایک بری عادت ہے، ہر حال میں گناہ ہے، لیکن بچوں سے جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ مزید برا ہے۔ ایک تو جھوٹ کا گناہ، ساتھ ہی بچوں کے اندر جھوٹ کی برائی کو کم کرنا، اس لیے کہ جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے ہی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی بڑا ہوگا یہ سب کرے گا۔ ماں باپ عام طور پر اپنے بچوں سے کئی طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ڈرانے کے لیے باہر شیر ہے، کتا ہے، بھوت ہے، چپ ہو جاؤ، کبھی جھوٹا بہانہ کر کے بلاتے ہیں کہ یہ لو ادھر آؤ چاکلیٹ دیں گے۔ بچہ آتا ہے، مٹھی کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور کمال کی بات یہ کہ ماں باپ کا کچھ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میری امی نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ تجھے ایک چیز دوں گی۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا کہ جی۔ انہوں نے کہا کہ جی کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ابو داؤد 4991۔ بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں۔ جب بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو ماں باپ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لا دیں گے۔ ان کا ارادہ محض ٹالنے کا ہوتا ہے، لا کر دینے کا نہیں۔ نہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ سنجیدگی میں نہ مذاق میں۔ یہ بات بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے۔ الادب المفرد 387۔ اس لیے ہر طرح کے جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔
تیسرا مضمون دستک جانے کے بعد، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ دنیا کا دستور بڑا عجیب ہے، انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا اسے وہ بہت اہمیت نہیں دیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، کم آنکتا ہے، لیکن جب وہی نعمت چھن جاتی ہے تب اسے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی اور رشتوں کا ہے، کسی کی موجودگی کو ہم عموماً محسوس نہیں کرتے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو دل میں ایک خلا سا رہ جاتا ہے، دل پکار اٹھتا ہے کاش میں نے اس کی قدر کر لی ہوتی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نعمت کی پہچان تو اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ گویا زندگی کی تلخ حقیقت کو ایک لائن میں بیان کر رہا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو معمولی سمجھتے ہیں جو دراصل ہماری زندگی کا بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے نہ ہونے کا احساس ہمیں تڑپا دیتا ہے۔ یہ تجربہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بار بار سامنے آتا ہے۔ ماں کی ممتا ہو یا باپ کا سایہ، دونوں ایسے سائے ہیں جو زندگی کے سفر کو آسان بناتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد انسان جا سمجھ پاتا ہے وہ کتنے بڑے ستون تھے جن پر ساری عمارت کھڑی تھی۔ اسی طرح استاد ہے، رہنما ہے، خیر خواہ ہے، دوست ہے، یہ سب ایسے چراغ ہیں جن کی روشنی ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے، مگر افسوس ہم اکثر چراغ کی روشنی کو اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ بجھ چکا ہوتا ہے۔ اصل سمجھداری اور دانائی یہ ہے کہ انسان رشتوں کو، نعمتوں کو، لوگوں کی قدر ان کی موجودگی میں کرے، ورنہ بعد کی ندامت اور آنسو ہمیں تڑپا تو سکتے ہیں لیکن اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے ہر چیز کی قدر کرو، ہر اس چیز کی قدر کرنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ وقت کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں، یہ حسرتیں۔ مسائل: اٹیچڈ واش روم میں دعا پڑھنا، مشترکہ غسل خانہ بیت الخلاء ہو جس کے جانے کا ایک ہی دروازہ ہو، اور قضاء حاجت کی جگہ غسل خانے کی جگہ پہ کوئی دیوار یا پردہ حائل نہ ہو تو ایسے غسل خانے میں وضو کی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آڑ میں نہ ہونے کی وجہ سے دعا پڑھنا بیت الخلاء میں مانا جائے گا اور بیت الخلاء میں دعا پڑھنا منع ہے۔ ہاں ایسی جگہ دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر غسل خانہ بیت الخلاء دونوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ موجود ہو اور غسل خانے میں کوئی گندگی میں نہ ہو تو اس صورت میں وضو کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دار الافتاء بالنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔